السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تلاوت کروں گی سورہ قلم کی اور ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ چنانچہ تم دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، طعنے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا بد عمل ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور کہتے ہوئے کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی۔ فاصبحت کالصریم، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں سے بھرے باغات ہیں۔ افنجعل المرسلین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرما برداری کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، نہیں کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں، تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کریں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ وقد کانوا، جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، یدعون الی السجود وہم سالمون، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث تدریجہم من حیث لا یعلمون، لہذا اے پیغمبر جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم، غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا
اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ الحمدللہ ترجمہ ہو گیا۔ اب میں تفسیر پڑھتی ہوں۔ یہاں حرف نون انہی حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے، اور اس سے پہلے اس آیت میں اس تردید پر یہ قسم کھائی گئی ہے کہ تفسیر میں بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے اور وہ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی غیر معقول بات ہے اور نہ اس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں سے مراد عام لوگوں کا لکھنا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قلم سے لکھنا جاننے والے بھی وہ اعلیٰ مضامین لکھنے سے عاجز ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ امی ہیں اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ایک امی کی زبان مبارک ایسا اونچے درجے کا کلام جاری ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو دیوانگی کا طعنہ دینا خود دیوانگی ہے۔ کافروں کی طرف سے کئی بار اس قسم کی تجویز پیش کی گئی تھی کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض تبلیغ کی ادائیگی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں تو ہم بھی ان کو ستانا چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی اس تجویز کی طرف اشارہ ہے جو کافی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں جن کا تذکرہ آیت 10 سے 12 میں فرمایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ایسے افراد کا نام بھی لیا ہے کہ وہ اخنس بن شریک، اسود بن عبد یغوث یا ولید بن مغیرہ تھے، یعنی صرف مالدار اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سونٹ سے مراد ناک ہے جسے اہانت کے طور پر سونٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ مکہ مکرمہ کے بعض مالدار کافروں کو یہ ظام تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال و دولت سے نہ نوازتا، جیسا کہ سورہ مومنون میں آیت نمبر 23 سے 56 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال و دولت اس کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے تو اس پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جو اہل عرب میں مشہور تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص کا
بہت بڑا باغ تھا۔ اس نیک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک اچھا خاصا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا جو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے کر اپنی دولت میں کمی کر دیتا تھا۔ اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک ایسی آفت بھیج دی کہ سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ اکثر روایتوں کے مطابق یہ واقعہ یمن کے شہر ضاء سے کچھ فاصلے پر ذروان نامی ایک علاقے میں پیش آیا تھا۔ یہ علاقہ اب ذروان کہلاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی اس باغ کی جگہ تھی جو بعد میں آباد نہیں ہو سکی، واللہ اعلم۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے، یعنی جب انہوں نے اپنے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ وہاں درختوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے تو شروع میں یہ سمجھے کہ وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ ان بھائیوں میں ایک دوسروں کی بنسبت اچھا تھا۔ اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ بھی دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ بعض کافر یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تب بھی وہ ہمیں وہاں جنت کی نعمتیں دے گا، جیسا کہ سورہ ہم سجدہ کے 41 سے 50 آیت میں گزرا ہے۔ یہ آیتیں اس بے بنیاد و خیال کی تردید فرما رہی ہیں۔ ساک پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آنے کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر لوگ اس وقت سجدے پر قادر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس تفسیر کی تائید ایک صحیح حدیث یہ بھی ہوتی ہے۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے جن کا واقعہ سورہ یونس میں آیت نمبر 10 سے 98 اور سورہ انبیاء میں 21 سے 87 اور سورہ صافات میں 27 سے 140 میں گزر چکا ہے۔ اس سے مراد وہ میدان ہے جہاں مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر چلی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں سنبھالا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئے۔ الحمدللہ،
سورہ قلم کا ترجمہ مکمل ہوا تفسیر کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ہدایت اور اس کہی سنی باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور لوگوں میں ان باتوں کو شیئر کریں۔ میں نے بھی پڑھا اور آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی اس علم کو ساجھا کرتی ہوں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ دعا کرتی ہوں اللہ سب کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے اور نیک صالح بنائے، قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی ہدایت دے۔ اللہ ہر سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ سب کو تو سیدھے راستے پہ چلا۔ یا اللہ پرانے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ آپ خود بھی سنیے اور اپنے دوست احبابوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے علم اس کو بھی شیئر کیجیے۔ کمنٹ میں بتائیے گا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے۔ اللہ میرے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔